سعودی عرب، ایران، امریکہ اور برطانیہ نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کی کوششیں تیز کر دیں۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر نئی دلی کے دورے کے بعد اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان اور بھارت کے دورے کے بعد کل سعودی عرب جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے رابطہ۔ کشیدگی میں فوری کمی اور براہ راست بات چیت پر زور۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان رابطوں میں بحالی کے اقدامات کی حمایت کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ اس وقت ہم نہیں سمجھتے کہ ایٹمی جنگ ہوگی۔ برطانیہ کی بھی پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کی جنگ میں ہر حملے کا الیکٹرانک ثبوت ہوتا ہے۔ اگر پاکستان نے کوئی میزائل حملہ کیا ہوتا تو اس کا کوئی الیکٹرانک ثبوت ہوتا۔ ترک میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ بھارتی دعویٰ ہے کہ انہوں نے پاکستانی طیارے گرائے، تو پھر اس کا ملبہ کہاں ہے؟ اگر ان کے پاس ہمارے پائلٹ ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ بھارتی میڈیا ہر گھنٹے مضحکہ خیز فرضی کہانیاں بنا رہا ہے۔ جب پاکستان جواب دے گا تو دنیا خود سن لے گی۔ بھارت نے ثبوت کے بغیر عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کو جج، جوری اور سزا دینے والا بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کنٹرول لائن پر بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر کی شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری۔ کوئی رٹا سیکٹر اور بنڈلی میں کم سن بچی اور خاتون سمیت 5 افراد شہید، 10 زخمی ہو گئے۔ متعدد مکانات کو نقصان پہنچا۔ پاک فوج نے مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں جھنڈا زیارت پوسٹ اور پانڈو سیکٹر میں ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی بٹالین ہیڈ کوارٹر نانگا ٹک کو گولہ باری سے شدید نقصان پہنچا۔ سمہانی باکسر میں پاک فوج نے بھارتی کوارڈ کاپٹر مار گرایا۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے بھیجے جانے والے مزید 48 ڈرونز گرا دیے۔ کل سے اب تک بھارت کے 77 ڈرونز تباہ کیے جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز وہاڑی، پاک پتن اور اوکاڑا میں گرائے گئے۔ فوج دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ تمام ڈرونز مسلسل ریڈار پر مانیٹر کیے جا رہے تھے۔ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم میں چھوٹے ڈرون کو بھی ٹریک کرنے کی صلاحیت ہے۔ شہری علاقوں اور کمرشل فلائٹس کے دوران ڈرون مار گرانے کا آپریشنل طریقہ کار ہے۔ پانچ بھارتی طیارے اور 77 ڈرونز گرا کر پاکستان نے روایتی جنگ میں واضح برتری حاصل کی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا دعویٰ، کہا کہ بھارت کے طیارے اور ڈرونز گرانا پاکستان کی فضائی صلاحیت اور فوجی برتری کا ثبوت ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے اپنا حق ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا اور کرے گا۔ جھوٹے بیانیے میں ناکامی سے بھارت کو مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ عطا اللہ تارڑ نے واضح کیا کہ پاکستان کی F-16 اور JF-17 تھنڈر طیاروں کو نقصان پہنچنے کی رپورٹس بالکل بے بنیاد ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر یا بین الاقوامی سرحد سے باہر کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کی۔ پاک فضائیہ مکمل طور پر آپریشنل، چوکس اور مستعد ہے۔ برطانیہ کی پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ بھارتی حملوں میں معصوم بچے، خواتین اور بزرگ شہید ہوئے۔ اس کے باوجود پاکستان نے بین الاقوامی قوانین اور UN چارٹر کی خلاف ورزی پر صبر کا مظاہرہ کیا، مگر پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ سے ایران، ناروے اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ کے بھی رابطے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کشیدگی میں کمی کی کوششوں پر زور۔ ناروے نے پاکستان کے تحمل کے مظاہرے کو سراہا۔ آذربائیجان کا پاکستان سے یکجہتی کا اظہار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی 48 گھنٹوں میں دوسری ملاقات۔ محسن نقوی نے بھارت کی ڈرون دہشت گردی سے متعلق بریف کیا، کہا کہ پاکستان نے مؤثر کارروائی کر کے درجنوں ڈرونز کو مار گرایا۔ خطے کی خطرناک صورتحال کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ پورا خطہ جنگ کے دہانے پر ہے، ملک کی سلامتی پر ہرگز آنچ نہیں آنے دیں گے۔
لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن مختصر بندش کے بعد دوبارہ بحال، تاہم فلائٹ آپریشن شدید متاثر۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت مختلف ایئرپورٹس پر 149 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ ایوی ایشن ذرائع کے مطابق ملتان کا ایک فضائی روٹ پروازوں کے لیے بند ہے، تاہم فلائٹ آپریشن جاری رہے گا۔ پروازیں متبادل روٹ استعمال کر سکیں گی۔ ایئرپورٹس کی بندش سے گزشتہ روز 400 پروازیں متاثر، 130 منسوخ اور 24 متبادل جگہ منتقل کی گئیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے باعث آئی پی ایل معطل اور پی ایس ایل دبئی منتقل۔ انڈین پریمیئر لیگ ایک ہفتے کے لیے معطل کر دی گئی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ حالت جنگ میں کرکٹ نہیں کھیلی جا سکتی۔ پاک بھارت سرحد پر تیزی سے بدلتی صورتحال کے باعث بھارت میں موجود آسٹریلوی کرکٹرز پریشان۔ غیر ملکی کھلاڑیوں نے بھارت چھوڑنے کے لیے فلائٹس کی تلاش شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ آئی پی ایل میچز دبئی میں کروانا چاہتا تھا۔ اماراتی کرکٹ بورڈ سے رابطہ بھی کیا لیکن انہیں منع کر دیا گیا۔ کہا کہ پاکستان پہلے ہی رابطہ کر چکا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے بقیہ 8 میچز متحدہ عرب امارات منتقل کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق 90 غیر ملکی کھلاڑی اور سٹاف آج شام پاکستان سے دبئی روانہ ہوں گے۔ پاکستانی کھلاڑی ویزا امور مکمل ہونے تک اسلام آباد میں قیام کریں گے۔ میچز کے نئے شیڈیول کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ملکی اور غیر ملکی کرکٹرز ہمارے مہمان ہیں، ان کو بھارت کی ممکنہ لاپرواہی سے بچانے کے لیے لیگ منتقل کی۔ سینئر صحافی حامد میر کا بھارتی اینکر پرسن ارنب گوسوامی کو کھلا چیلنج، کہا کہ ایک اور جھوٹ۔ مسٹر گوسوامی نے کل ایک بے بنیاد دعویٰ کیا۔ ارنب اپنے دعوے کا ثبوت پیش کریں، اگر وہ سچے ثابت ہوئے تو وہ کسی تیسرے ملک میں انہیں 1 کروڑ روپے دینے کو تیار ہیں۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ ارنب گوسوامی کے اس دعوے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دنوں ان کے حواسوں پر وہ کس قدر سوار ہیں۔ بھارتی اینکر پرسن ارنب گوسوامی نے ایک پروگرام کے دوران حامد میر پر اختلافات کی بنیاد پر اپنے ادارے سے 3 افراد کو نوکری سے نکالنے کا الزام لگایا تھا۔ ارنب گوسوامی نے دعویٰ کیا تھا کہ ان افراد کے پاس حامد میر کے پاس موجود اطلاعات سے متصادم اطلاعات تھیں اور انہوں نے حامد میر کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کی بنیاد پر حامد میر نے ان 3 افراد کو ادارے سے نکال دیا۔ وزارت اقتصادی امور اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ہیک کیے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریکور کر لیے گئے۔ وزارت اقتصادی امور کے ترجمان کے مطابق وزارت اقتصادی امور کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ہیکرز کی جانب سے کی گئی متنازع پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی۔ اکاؤنٹ فی الحال ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کے پی ٹی کا کہنا ہے کہ بھارت نے کے پی ٹی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک کیا جو فوری ریکور کر لیا گیا۔ کراچی پورٹ سے متعلق مضحکہ خیز خبر جاری کرنا بھارت کی بچگانہ حرکت ہے۔ کراچی پورٹ پر جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ بھارت کی جانب سے بغلہار ڈیم سے پانی چھوڑنے کے بعد ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند۔ محکمہ انہار کے مطابق پانی کی آمد 40,710 کیوسک اور اخراج 23,810 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سنتاس 2 طرفہ نہیں عالمی معاہدہ ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے متعدد شہروں میں ڈرون حملے کیے گئے۔ بھارت نے شہری علاقوں پر حملے کر کے معصوم بچوں اور خواتین کو شہید کیا۔ اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت کو اس معاملے پر جواب دہ ٹھہرائے۔ بھارتی عزائم کو ملیہ میٹ کر دیا۔ بھارتی جارحانہ عزائم کا مؤثر انداز میں جواب دے رہے ہیں، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ افواج بہادری کے ساتھ بھارتی جارحیت کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ کل جو ڈرون حملے ہوئے وہ ہماری لوکیشن جانچنے کے لیے کیے گئے۔ 1-2 ممالک نے بھارت کی ہلکی پھلکی حمایت کی، باقی دنیا نیوٹرل ہے۔ اسرائیل اور بھارت کا اتحاد ان کے عزائم کو سامنے لاتا ہے۔ بھارتی میڈیا، بھارتی عوام اور افواج کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ چین، آذربائیجان اور ترکی پاکستان کے ساتھ کھل کر کھڑے ہیں۔ نائب وزیر اعظم کا سعودیہ، چین، امارات اور قطر کے ساتھ روز کی بنیاد پر رابطہ ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ دشمن کو جو جواب 3 روز پہلے دیا گیا اب اس سے بڑھ کر ہوگا۔ بھارت نے ہمارے معصوم شہریوں کو شہید کیا، ہمارے جوانوں نے معصوم شہریوں کا بدلہ بھارت کے فوجیوں سے لے لیا ہے۔
ملکی وحدت کے لیے ہم ایک ہیں. یہ وقت ملک کے دفاعی اداروں کو مضبوط کرنے کا ہے. یہ جنگ ہے, جنگ میں پھول نہیں آگ برستی ہے. JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا کہ پاکستان کی فوج نے بہادری کے ساتھ خوبصورت حکمت عملی سے دفاع کیا, لیکن سفارتی سرگرمیوں سے متعلق مطمئن نہیں ہے. چین, ایران اور سعودی عرب کو انگیج کرنا چاہیے تھا. PTI رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ جب بھی پاکستان پر مسئلہ آتا ہے تو پوری قوم اختلافات کو بھلا کر اکٹھی ہو جاتی ہے. PTI نے ہمیشہ ذمہ دار سیاسی جماعت کا کردار ادا کیا. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے حملہ کیا تو ہم نے اپنا غصہ مؤخر کیا. حکومت نے قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. PTI ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قومی یکجہتی کے لیے ماحول بنائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک فضائیہ کو خراج تحسین. کہا کہ آپ کی مہارت, حکمت عملی اور حوصلے نے فضاؤں میں پاکستان کو ایک شاندار فتح سے ہمکنار کیا. پاک فضائیہ کی کارکردگی نے فضائی جنگ کے میدان میں اعلیٰ ترین معیار قائم کر دیا ہے. سلام ہے پاک فضائیہ پر, پاکستان آپ پر فخر کرتا ہے. پاکستان کا بطور ذمہ دار ایٹمی ریاست واضح موقف ہے کہ کشیدگی کم کرنے اور آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نکالا جائے. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی کا رد عمل مثبت نہیں ہے. اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر عاصم افتخار کا ترک میڈیا کو انٹرویو. کہا کہ پاکستان پہلے ہی پہلگام واقعے سے لا تعلقی ظاہر کر چکا ہے. بھارت نے بین الاقوامی برادری کی تحمل اور کشیدگی کم کرنے کی اپیلیں مسلسل نظر انداز کی. بھارت نے کسی ثبوت اور تحقیقات کے بغیر 6 اور 7 مئی کی شب جارحیت کی, جس کا پاکستان نے جواب دیا. پاکستان کو بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینا اولین ترجیح ہے. ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت اور نجی شعبے کو مل کر کام کرنا ہے. غریب اور متوسط طبقے کی مالی مشکلات میں کمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے. بجٹ سے متعلق اجلاس میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ صنعتوں کے فروغ اور پیداوار میں اضافے کے لیے منصوبوں پر کام کیا جائے. وفاقی بجٹ میں نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے. وزیر اعظم کی وفاقی بجٹ کی تیاری میں برآمدات پر مبنی ہائیڈرو ترقی پر توجہ رکھنے کی ہدایت. پاکستان نے 5 سال کے لیے قومی ٹیرف پالیسی کا تصور پیش کر دیا. جنگ اور دا نیوز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق IMF کی شرائط پر آئندہ بجٹ میں اوسط وزنی ٹیرف میں تقریباً 1% کمی لانے کی تجویز ہے. قومی ٹیرف پالیسی کے نفاذ کے ساتھ پاکستان میں گاڑیوں اور دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے. 2029 تک مجموعی وزنی ٹیرف 10.6% سے کم کر کے 7.2% کر دیا جائے گا. تاہم وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر کا کہنا ہے کہ اوسط وزن والے ٹیرف کو مرحلہ وار کم کیا جائے گا. نیشنل ٹیرف پالیسی ملکی ترقی کا ایجنڈا ہے تاکہ برآمدات میں پائیدار ترقی حاصل کی جا سکے. پاکستان کی فنڈنگ کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا جائزہ اجلاس آج ہوگا. توسیعی فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی اگلی قسط کی منظوری دی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فن لینڈ کے سفیر کی ملاقات. 2 طرفہ سفارتی تعلقات کے مزید فروغ کے لیے اعلیٰ سطح کے روابط بڑھانے پر اتفاق. مریم نواز نے کہا کہ تعلیم، ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی تحفظ میں فن لینڈ کی مہارت قابل تقلید ہے. پنجاب میں توانائی، زراعت اور تعلیم کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع دستیاب ہیں. بانی PTI کی پرول پر رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی اجلاس میں شرکت بانی PTI سے ملاقات کے بعد ہی ممکن ہے. مودی کے مظالم پر بانی PTI نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. بانی PTI ہمارے لیڈر ہیں, ان سے ہدایت لینے کے لیے ہی ملاقات کرنی ہے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ رتہ پانی اور باغ سے لوگوں کو منتقل کیا ہے. بھارت نے باضابطہ جارحیت کا آغاز کر دیا ہے. بھارت کی آبی جارحیت بھی جاری ہے.
پانی اب بند کر دیا ہے. ہم نے LOC پر ایک پورے گاؤں کو دوسری جگہ منتقل کیا ہے. موجودہ حالات میں 1 ارب روپے کا فنڈ قائم کر دیا ہے. معروف امریکی ماہر سیاسیات کا بھارت کو مسئلہ کشمیر حل کرنے کا مشورہ. فوجی کارروائی کے ذریعے پاکستان پر برتری کو مشکل قرار دے دیا. پروفیسر جان میر نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ بھارتی حملے کے جواب میں پاکستان جوابی کارروائی ضرور کرے گا. پاکستان کے پاس قابل ذکر فوجی صلاحیت ہے. بھارت تصادم کو بڑھائے بغیر پاکستان پر برتری نہیں حاصل کر سکے گا. پروفیسر جان میر نے مسئلہ کشمیر کے حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت فوجی حکمت عملی کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کر سکتا. اس مسئلے کو مستقل حل کرنے کا واحد طریقہ سیاسی ہے جو دونوں فریقین کو قبول ہو. امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ پاک بھارت تنازع آگے کیا رخ اختیار کرے گا. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارت میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے. بھارت میں 21 ایئرپورٹس کم سے کم ہفتے تک بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ بھارت کے کئی شمالی اور مغربی شہروں میں جمعرات کو بجلی بند رہی. بھارت کی مشرقی ریاست پنجاب کے علاقے گرداسپور میں جمعرات کو مکمل بلیک آؤٹ رہا. راجستھان میں سرحدی علاقوں کے اسکول بند رہے. ماہرین کے حوالے سے امریکی اخبار نے بتایا کہ پاکستان میں لوگوں کا مورال بہت بلند ہے. پاکستانی فوج کی جوابی کارروائی کو سراہا جا رہا ہے. بعض لوگ سڑکوں پر جشن منا رہے ہیں. پاکستانی شہری چاہتے ہیں کہ بھارتی حملے کے سبب انتقامی کارروائی کی جائے. امریکی حکام نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف F-16 استعمال نہیں ہوئے. بھارتی حکومت کا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے 8000 سے زیادہ اکاؤنٹس بند کرنے کا حکم. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے مطابق بھارتی حکم نامے میں بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے اکاؤنٹ شامل ہیں. بھارتی حکم نامے میں نامور صارف کے اکاؤنٹس بھی ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا کہنا ہے کہ ان اکاؤنٹس کو صرف بھارت میں بند کریں گے. بھارتی مطالبے سے متفق نہیں ہے، قانونی چارہ جوئی کے راستے دیکھ رہے ہیں. چائنیز میمز بھی بھارت کے زخموں پر نمک چھڑکنے لگیں. پاکستان کے ہاتھوں بھارت کے رفال طیارے گرانے پر طنزیہ گانا بنا دیا. بھارتی ہولیا اور بھارتی گانے کی دھن پر ناچ ناچ کر بھارت کے دعووں کا مذاق اڑایا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. بھارت سے کشیدگی میں پاکستان کی سفارتکاری سے 65% پاکستانی مطمئن. حکومت کی خارجہ پالیسی کی تعریف کی، اسے اچھا قرار دیا. گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا. البتہ سروے میں 15% پاکستانی حکومتی خارجہ پالیسی سے غیر مطمئن دکھائی دیے. بھارتی اقدامات کے جواب میں سیاسی جماعتوں کے اتحاد سے بھی پاکستانیوں کی اکثریت مطمئن نظر آئی. 64% نے تمام سیاسی جماعتوں کے اتحاد کو خوشائند قرار دیا، جبکہ 22% نے عدم اطمینان کا اظہار کیا. بھارت سے جنگ کی صورت میں 78% پاکستانیوں نے چین پر سب سے زیادہ بھروسہ ہونے کا کہا. 66% نے ترکی، 63% نے سعودی عرب، 60% نے ایران، 56% نے بنگلہ دیش، جبکہ 51% نے افغانستان کی جانب سے پاکستان کو بھرپور مدد ملنے کی امید ظاہر کی. مغربی ممالک کی جانب سے پاکستان کو کم مدد ملنے کا کہا گیا. مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ فوجی کارروائیاں بنیادی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. پاکستان اور بھارت فوجی مداخلت کا نہیں، سیاسی مداخلت کا انتخاب کریں. بھارت کو پلوامہ حملے کے جواب میں بالاکوٹ حملے سے کیا حاصل ہوا؟ پاک بھارت رہنماؤں سے اپیل ہے کہ حملے بند کر دیں. پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم فون اٹھائیں، بات کریں اور اس تنازع کا حل نکالیں. سندھ کی سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی ریڈ لائن منصوبہ جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت. ایک اجلاس میں کہا ہے کہ تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز کام میں دگنی تیزی لائیں، زیادہ سے زیادہ وسائل میدان میں اتاریں اور منصوبہ جلد مکمل کریں. یوٹیلیٹیز کی منتقلی اور دیگر ایشوز کے حل کے لیے اقدامات کیے گئے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے آبی حقوق کی معطلی ناقابل قبول ہے. معاشی بحالی ایک حقیقت بن چکی ہے. لندن میں عالمی سرمایہ کاروں سے خطاب کے دوران کہا ہے کہ پاکستان صرف اصلاحات نہیں کر رہا، خود کو مکمل تبدیل کر رہا ہے. ریئل اسٹیٹ، ریٹیل اور زرعی شعبے کو ٹیکس نیٹ پہ لا رہے ہیں. پاکستان IT فری لانسنگ میں دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے. امریکہ اور برطانیہ کے درمیان اضافی ٹیرف میں کمی کے لیے ڈیل. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی سٹیل اور ایلومینیم پر 25% ٹیرف ختم کر دیا.
بیشتر پر ٹیرف کو 27.5 سے کم کر کے 10% کر دیا گیا۔ برطانوی کسانوں کو 13,000 میٹرک ٹن تک ٹیرف فری کوٹا بھی دے دیا گیا۔ بیف کی نئی باہمی مارکیٹ تک رسائی پر اتفاق، اور بدلے میں برطانوی حکومت امریکی اشیاء کے لیے ایتھنول پر عائد ٹیرف کو ہٹا دے گی۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کا 20 سال میں گیٹس فاؤنڈیشن ختم کرنے اور اپنی تمام دولت خرچ کرنے کے منصوبے کا اعلان۔ بل گیٹس کا اعلان ٹرمپ انتظامیہ کے صحت سمیت امدادی پروگرام بند کرنے کے بعد سامنے آیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بل گیٹس عالمی ہیلتھ اور ایکوٹی انیشیٹوز پر فاؤنڈیشن کا کام بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ بل گیٹس فاؤنڈیشن کا قیام 2000 میں عمل میں لایا گیا تھا۔ امریکی کارڈنل رابرٹ پرویز کیتھولک مسیحیوں کے نئے پیشوا منتخب، وہ پوپ لیو XIV کہلائیں گے۔ وہ تاریخ میں پہلے امریکی پوپ ہیں۔ 69 سال کے رابرٹ پرویز کا تعلق شکاگو الینوائس سے ہے۔ وہ بین الاقوامی تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ بر اعظم جنوبی امریکہ میں بطور مشنری گزارا اور پرو میں بشپ رہے۔ پوپ منتخب ہونے سے پہلے وہ ویٹیکن میں ایک بااثر عہدے پر فائز تھے اور دنیا بھر میں بشپس کی تقرریوں کے معاملات دیکھتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نئے پوپ کے انتخاب پر دنیا بھر کی مسیحی برادری کو مبارکباد۔ کہا کہ پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور مشترکہ امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اور 35ویں نیشنل گیمز 6 سے 13 دسمبر تک کراچی میں کروانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نئے سوئمنگ پولز کی تعمیر اور الیکٹرانک ٹائمنگ اور سکورنگ سسٹمز کی خریداری کا اعلان۔ کہا کہ عالمی معیار کے مطابق نیشنل گیمز کروانے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔